بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اپنے اس چینل کے تھرو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک کچھ نہ کچھ انفارمیٹیو ضرور پہنچاتے رہا کریں، کچھ نہ کچھ ایسی چیز آپ تک پہنچاتے رہا کریں جو آپ کی زندگیاں بدلیں، آپ کو کچھ نہ کچھ ہم سے سیکھنے کا موقع ملتا رہے۔ چنانچہ ہر بار ہماری سب سے پہلی درخواست یہی ہوتی ہے کہ آپ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کرنا مت بھولیں اور پھر اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وصول ہوتا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا اسلامک ٹیچر کی جانب سے تمام اپنے دوستوں کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے اور آج جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، بہت زیادہ مجھے دوستوں نے یہ میسج کیا کہ کیا وجہ ہے ہماری جب ہم اللہ پاک سے مانگتے ہیں تو کیا وجہ ہے ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے مانگنے میں کوئی کمی نہیں ہوتی، ہم گرا کر کے ہم اپنے اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا وجہ ہے ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ جب آپ ہمیں وظائف میں بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے مانگیں اور اس طریقے سے آپ مانگیں تو ہماری دعا قبول ہوگی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج کس طریقے سے آپ اللہ پاک سے مانگیں، انشاءاللہ کوئی دعا آپ کی رد نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ میری تمام بہنوں سے اور تمام میرے بھائیوں سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا۔ قرآن و سنت کے لحاظ سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا وجہ ہے جب ہم کوئی بھی مسئلہ کرتے ہیں یا کوئی بھی بات کرتے ہیں تو ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ حدیث کی روشنی میں آج میں آپ کو بتاؤں گا، جس سے آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ اسلام میں ہمیں اللہ پاک سے مانگنے کا ایک طریقہ کار بھی بتا دیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے کوئی کسی قسم کی کوئی چیز نہیں چھوڑی، ہر مسئلے کو حضور علیہ السلام نے ہم تک پہنچایا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ اب یہی چیز ہم جو ہے وہ سرچ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کسی شخص کو اللہ تعالیٰ یا کسی انسان سے ضرورت و حاجت پوری کرنے کا معاملہ درپیش ہو تو اس کو چاہیے پہلے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے۔ اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی ضرورت کو پیش کرے۔ جب آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ ساری چیزیں کریں گے تو یہ انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایسی نہیں کہ جو رد ہو جائے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں۔ جب کسی شخص کو اللہ پاک یا کسی انسان سے ضرورت و حاجت پوری کرنے کا معاملہ پیش آتا ہے تو وہ پھر کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو پاک کرتا ہے۔ پاک کرنے کے بعد اللہ پاک نے طریقہ کار بھی بتا دیا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، جو میں بتا کر کے آپ کو مناسب سمجھتا ہوں کہ حق ادا کر دوں۔ جن لوگوں کو اللہ پاک کی ذات پہ یقین ہوتا ہے اور وہ سب کچھ چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی مانگیں ہر چیز اللہ پاک سے مانگیں۔ میرے بچپن کا واقعہ ہے، کیونکہ ہم ڈوکلہان یہ راول پنڈی میں ایک شمس آباد، اگر آپ نے نام نہیں سنا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہاں پر عثمانی مسجد جو ہے وہ تھی اتوار بازار والی سائٹ پر۔ وہاں پر ہماری جو مسجد ہے اس کے امیر صاحب تھے تبلیغی جماعت کے، وہ چلہ جو ہے وہ ہر سال ان کا ایک چلہ لگتا تھا۔ کبھی وہ بیرون ملک سفر کرتے تھے، امیر صاحب تھے اور بہت ہی اللہ والے تھے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ
ان کو دیکھ کر کے خدا یاد آتا تھا، اتنی ان کے چہرے پر نورانیت، اتنے ماشاءاللہ وہ صحیح نمازی پرہیزگار۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے بیٹا بہت زیادہ بیمار ہو گیا، اور بیماری کی حالت میں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو مسجد میں 5 وقت کے نماز پڑھتے ہیں، اور جو اس طریقے سے امیر صاحب ہوتے ہیں، تو ان کی لازمی ایسا کرتے ہیں کہ ان کو جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کے جو ہے وہ بیمار پرسی کے لیے لازمی جایا جاتا ہے۔ جب ان کے بیٹے بیمار ہو گئے تو لوگ بیمار پرسی کے لیے گئے، اور بیمار پرسی کے لیے جب گئے تو انہیں کہا کہ اس سے تو بہت زیادہ صاحب بیمار ہے۔ ان کا نام تھا انعام اللہ۔ اگر کوئی میری ویڈیو سن رہا ہے، شاید اگر انہیں جانتا بھی ہو، انعام اللہ ان کا نام تھا، کوہاٹ سے ان کا تعلق تھا۔ جب ان کے پاس گئے تو انہیں کہا کہ انعام اللہ بھائی، آپ کا بیٹا بہت زیادہ بیمار ہے، آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کو، میرا ڈاکٹر سب سے زیادہ جو میرے ڈاکٹر ہیں، میں آج انشاءاللہ ان کے پاس ان کا جو کیس ہے وہ میں لے کے جاؤں گا، اور صبح تک آپ ان کو فجر کی نماز میں دیکھیں گے۔ رات عشاء کی نماز تھی، یقین مانیں۔ وہ ان کا بیٹا جو بہت زیادہ سخت بخار تھا انہیں، جب ہم نے دیکھا وہ نماز فجر میں جو ہے وہ موجود تھا۔ سب ساتھیوں نے بیان، جیسے ہی تبلیغی جماعت کا جو بیان ہوتا ہے وہ بیان انہوں نے کیا، کرنے کے بعد جو مشورہ ہوتا ہے اس میں سارے دن کے اعمال ہوتے ہیں، اور اس اعمال میں، مشورے میں جو کارگزاری ہے وہ کارگزاری سنائی دی جاتی ہے۔ تمام ساتھیوں نے بیٹے کی طبیعت معلوم کی اور کہا کہ آپ کا بیٹا آج آیا تھا مسجد میں، آپ نے کیا ایسا عمل کیا کہ آپ کا بیٹا ایک دم صحت مند ہو گیا؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنے اللہ سے کوئی چیز مانگی ہے، اور اس طریقے سے مانگی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ جب کوئی بھی ضرورت اور حاجت ہوتی ہے تو میں سب سے پہلے کیا کرتا ہوں، وضو کر کے پھر 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اور پھر اپنے اللہ سے کچھ مانگنے کے لیے گڑ گڑا کر کے حضور علیہ السلام کی شان میں جو ہے وہ درود السلام پڑھتا ہوں، اور اپنے رب سے مانگتا ہوں، تو میرا اللہ میری کوئی بھی جو مانگی جانے والی دعا ہے وہ کبھی بھی رائیگاں نہیں کرتا۔ اور اسی انداز سے میں نے مانگا ہے۔ آج آپ میرے بیٹے کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں صرف آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ جب ہم اس یقین کے ساتھ اور اس ایمان کے ساتھ مانگتے ہیں تو میرا اللہ کبھی بھی جو ہے وہ ہماری دعا کو رد نہیں کرتے۔ بہت زیادہ لوگوں کو، یقین کو نہیں، جن لوگوں کا ایمان ہو جاتا ہے اس چیز پر، وہ کبھی بھی اس چیز سے نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے کہ بندے کی جو دعا اللہ پاک کی حمد و ثنا پر درود شریف کے ساتھ پہنچ جاتی ہے، وہ 100% قبول ہو جاتی ہے۔ اس طریقے کو اگر آپ اپنائیں گے، یہ ایک طریقہ ہے، اگر آپ اس طریقہ کار کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی کسی قسم کی دعا ایسی نہیں ہے جو آپ کی قبول نہ ہو۔ اس طریقہ کار کو اگر آپ اپنائیں گے، میری تمام بہنوں سے، تمام میرے بھائیوں سے، اور جو میری مائیں ہیں وہ سن رہی ہیں، آج جو میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا ہے، ایک ایسا واقعہ ہے، اس جیسے ہزاروں واقعات بھی میرے سامنے ہیں۔ اگر میں آپ کو وہ بتانا چاہوں، وہ سب کے سب ممکن ہیں، سب کے سب انہوں نے دعاؤں کے ذریعے سے مانگا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ پاک کی ذات پہ 100% یقین تھا، اور انہیں یقین تھا کہ اس امتحان میں میرے اللہ نے مجھے ڈالا ہے، مجھے بیماری رب کی طرف سے آئی ہے، اس کو دور کرنے والا بھی رب کی ذات ہے۔ وہ دروازے کھلے کھول دیا کرتے ہیں، تالے نہیں لگاتے۔ جب وہ کلام کے ذریعے سے دروازوں پہ پڑھ کے پھونکتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ جب حدیث میں لکھا ہے یہ چیز موجود ہے، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ پاک اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں، 2 مرتبہ پڑھنے سے اس جو گھر ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں، 3 مرتبہ پڑھنے سے محلے کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب انہیں اس بات پہ یقین ہوتے ہیں تو وہ عملاً کر کے بھی دکھاتے ہیں، اور ہوتا رزلٹ کیا ہے کہ پورے کے پورے جو ہے وہ
محلے میں چوری ہو جاتی ہے، صرف ایک گھر جس کا دروازہ بھی کھلا ہوتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، چوروں کی اس پہ نگاہیں نہیں پڑتی، اس وجہ سے نہیں پڑتی کہ وہاں فرشتے جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور فرشتے ایسے لوگوں کی نظریں اس دروازے پہ نہیں پڑنے دیتے۔ رب تعالی شاہ کی غیبی مدد ہوتی ہے۔ یہاں بات صرف یقین کی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ جو لوگ یقین اس طریقے سے کریں گے انشاءاللہ نہ جادو اثر کرے گا۔ طرح طرح وہ لوگ جاتے ہیں، وہ مایوس ہو جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر جادو ہوا ہے۔ جب وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، اعمال چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں، حرام کا رزق آنے لگتا ہے، تو یہ ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں، ہمیں اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے میں جب ہم ٹھگوں کے پاس جاتے ہیں جن کا کاروبار یہ ہے کہ وہ معاشرے کی برائیاں دیکھ کر کے جگہ جگہ اپنے آستانے سجا لیتے ہیں، 4 5 6 7 8 جھنڈیاں لگا کر کے، اگربتیاں لگا کر کے لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور لوگوں سے لوٹتے ہیں، اور وہ لوگوں کو بہت زیادہ گمراہ کر دیتے ہیں۔ ایک رب سے یقین ہٹا کر کے وہ طرح طرح کے تویزوں پہ اور اس طرح کی چیزوں پہ وہ لے کے آ جاتے ہیں، جو وہ شرکیہ کلام لکھتے ہیں، نہ جانے کیا کیا شیر کی شکلیں بنا کے، بھینس کی شکلیں، گائے کی شکلیں بنا کر کے لکھتے ہیں، لوگوں کا یقین رب سے اٹھا لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے جب وہ بیٹھتے ہیں اپنی اللہ پاک قرآن مجید میں بار بار یہ ارشاد فرماتے ہیں، بار بار اپنے بندے سے چیز بار بار یہ کہتے ہیں، ادونی استجب لکم، اے میرے بندے تم مجھے پکارا کرو، میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، تم کیوں مجھے نہیں پکارتے ہو، کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو؟ یاد رکھنا جو اللہ کو نہیں پکارتا وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، وہ ہر جگہ اپنی حاجتیں جب پیش کرتا ہے وہاں سے مایوس ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا میں صرف ایک اللہ پاک کی ذات ہے جہاں پر آپ کوئی بھی چیز نہ لے کے آئیں، ہر چیز آپ لے کے جاتے ہیں، باقی ساری دنیا کا یہ اصول ہے، آپ کچھ چیز لے کے آئیں گے تبھی کوئی چیز لے کے جائیں گے، جب کوئی چیز نہیں لے کے آئیں گے تو کچھ بھی نہیں لے کے جائیں گے۔ یہ جتنے بھی آستانے ہیں صرف پیٹ پوجا کے لیے بنائے گئے ہیں۔ جب آپ اللہ کو چھوڑ کر کے ایسوں کے پاس جاتے ہیں تو پھر آپ کو ٹھگ ہی ملتے ہیں، پھر آپ مایوس ہو جاتے ہیں، پھر مایوس ہو کے آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی چیز قبول نہیں ہوتی۔ جب آپ اپنے اللہ سے مانگتے ہیں، اپنے رب سے مانگتے ہیں، تو اس سے مانگنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ اس سے مانگیں تو وہ آپ کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے لیے دعا کریں، آپ خود اپنے لیے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو رد نہ ہو۔ میرے رب اپنے بندے کے پاس، جب ایک بندہ بہت ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، جب وہ اپنے رب سے رابطہ کرتا ہے تو وہ رب سے رابطہ کرنے کی دیر ہوتی ہے۔ اگر وہ چل کے جاتا ہے تو میرا اللہ اس کے پاس دوڑ کے آتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ کوئی بھی چیز مانگیں تو اس طریقہ کار کے ساتھ مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ آخر میں آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اس ویڈیو کو، اس پیغام کو جہاں تک ہو سکے، ممکن ہو سکے، آپ اس کو شیئر کریں، لائک کریں، آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیں، اور میری اس بات کو اور میری حدیث کی روشنی میں آپ کو جو میں نے بتایا ہے، اپنے اللہ سے مانگنے کا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، جو لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کبھی آزما کر کے دیکھ لیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کی دعائیں قبول نہ ہوں۔ آخر میں آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ایسی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے دوبارہ سے حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اگر آپ کو ہماری یہ دی ہوئی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے، کیونکہ آپ کا ایک چھوٹا سا کلک جو ہے وہ کسی کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں
تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیں، اور اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنے سے آپ ہماری اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کو بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔